السلام علیکم۔ میں نے اپنے گزشتہ ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا ایسے لوگوں کا جو کہانیاں سناتے ہیں نیٹ پہ، یوٹیوب پہ موسٹلی، ٹک ٹاک پر اور جگہوں پہ بھی ہوں گے۔ وہ ہوتی ہیں کہانیاں جنوں بھوتوں کی، اور ایک اور تو مجھے جو بہت ہی بری لگتی ہیں، وہ کہ خواتین ہیں ایک تو خاص طور پہ، ان کو شوق ہے جی کہ ہم وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑا زبردست کنٹینٹ پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جادو ٹونے کے بارے میں، فلاں جگہ جن تھا، وہ ایسے لٹک رہا تھا، فلانا کر رہا تھا، اور وہ پھر جادو اس نے ایسے کر دیا، کالا جادو کر دیا اور نیلا جادو کر دیا، تو فلانا جادو کر دیا، واللہ۔ اور اسی طرح سے جنوں کے حوالے سے، جنوں کے بارے میں تو ایسی ایسی کہانیاں لوگ سناتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ شاید جن ان کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اتنی کہانی سنا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ ایسی عجیب عجیب باتیں کہ میں کیا کہوں۔ اور خاص طور پہ جو ایک صاحب ہیں وہ کہانیاں سناتے ہیں جنوں کے بارے میں، ایک تو ان کی زبان بہت خراب ہے، وہ آپس میں تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے، آپ کی اردو بہت اچھی ہے، ان کو ڈھنگ سے لفظوں کو بولنا آتا نہیں ہے، غلط کو غلط بولتے ہیں وہ۔ اور کیا، جن کی جمع جنات ہے، وہ فرماتے ہیں وہاں جناتوں کی آبادی تھی، وہ جن جگہ جناتوں کی تھوں ہو گیا، اور اسی قسم کی لغویات وہ فرماتے رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی ایک کہانی میں فرمایا، ذکر کیا پیٹرا کا۔ پیٹرا وہ جگہ ہے جس کو وادی موسیٰ قدیم بھی کہتے ہیں، اور وہ غالباً جارڈن میں ہے، اور اس کے بارے میں قیاس یہی ہے کہ وہ قوم عاد جو تھی نا، عاد اولا، وہ ان کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ غالباً عاد ثانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے دنیا سے ان کا نشان مٹا دیا، کچھ نہیں ان کو کسی کو پتہ بھی نہیں وہ کہاں گئے تھے بھی کہ نہیں۔ عہد اولا کے نشانات کے غالباً کے بارے میں کہا تھے کہ وہ بہت بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ اب ان کے یہ پہاڑوں میں بنے ہوئے مکان جو ہے کئی جگہوں پر دنیا میں، ان میں سے ایک جارڈن میں ہے، پیٹرا جو ہے۔ پیٹرا کے جو کھنڈرات ہیں وہاں کے بارے میں وہ صاحب کہانی فرما رہے کہ وہاں کوئی جن رہتا تھا، یا ایک یا دو جتنے جن رہتے تھے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں قوم لوط رہتی تھی۔ اللہ کے بندے، قوم لوط کسی اور جگہ رہتی تھی، وہ یہاں پہ تو تھی ہی نہیں، اور قوم لوط پر تو جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی نا آسمان سے، وہ چونے کے پتھر تھے، ان کے بیچ میں فاسفورس تھی، وہ ایسے ایک طرح سے چونے کے بنے گرینیڈ تھے کہنے آپ۔ اس کے آثار ملے کہیں ان چونے کے پتھروں کے ڈیڈ سی کے پاس، بحیرہ مردار کے پاس، وہاں نہیں تھے جہاں آپ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے بونگیاں مارنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ ماریں بونگیاں آپ، لیکن کم از کم تاریخ کے ساتھ اتنا مذاق نہ کریں پلیز، اپنا جغرافیہ ذرا ٹھیک کر لیں۔ یا تاریخ کو پڑھے بغیر جغرافیہ میں بھی اپنے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، یہ تو غلط بات ہے۔ بندہ کہانی سناتا ہے، اس میں دیکھیں نا، ایک کہانی، کوئی بھی آپ کہانی سنا رہے ہوں، کوئی بھی اچھا جو ہوگا نا فکشن رائٹر، آپ اسے پوچھیں گے، کہے گا جی کہ آپ بڑی سے بڑی کہانی جو شروع کریں نا، کچھ بھی ہو، دیر ہیز ٹو ہیو اے تھریڈ آف ٹروتھ ان اٹ، اس میں کوئی چیز تو ہوگی جو ایکوریٹ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے۔ بڑے سے بڑا جھوٹ جو ہے نا، اس کو چھوٹے سے سچ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، بڑے سے بڑے جھوٹ کو۔ سچائی کے چھوٹے سے ایک پاؤں کے بغیر جھوٹ کا پہاڑ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اٹ از ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا ہے دنیا میں، بڑی ہو میں نے آزمایا بھی، آئی نو اٹ۔ یہ نہیں کہ مجھے پتہ ہے، آئی نو اٹ، بس مجھے پتہ ہے، میرے ساتھ میں دیکھ چکا ہوں۔ ہم مانے یا نہ مانے، ہوتا ایسے ہی ہے۔ ایک مجھے بات اور یاد آ رہی تھی، وہ بھی میں نے چند دن پہلے ایک بحث دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ لوگوں کی، میں حیران تھا یہ بحث ہو کیوں رہی ہے۔ وہ کوئی مولانا حضرات ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جی زمین گول نہیں ہے، اور زمین گھومتی نہیں ہے، وہ ساکت ہے اور وہ فلیٹ ہے۔ میری سمجھ سے بات باہر ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بکواس کون کر رہا ہے؟ وہ تک بنتی ہے کہ زمین ساکت ہے، کیسے؟ میرے لیے اس بات کو سمجھنا
بالکل تقریباً ناممکن ہے. یعنی مجھے بچپن سے کبھی اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا، کبھی بھی، نیور ان مائی لائف، کہ زمین گول نہیں ہے اور زمین گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج اس سارے سولر سسٹم کو لے کے ایک خلا میں گردش کر رہا ہے، پورا سولر سسٹم. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. میرے نزدیک یہ وجہ بہت کافی ہے کہ جی وہ یہ ہے اور فلانا، پتہ نہیں کس کس آیت کا کیا کیا ترجمہ نکال کے بیٹھے رہتے ہیں. اور وہ ایسے بیٹھ کے نا جی، وہ ایک ٹی وی پہ ایک صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ پتہ نہیں چینل میں، ٹیچروں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا. وہ انہیں ایک سبز پگڑی باندھی ہوتی ہے، پھر ایک براؤن کپڑا رکھا ہوتا ہے، پھر گود میں کشن رکھا ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ، میرا خیال ہے وہ نا کوئی وہ شاید کوئی مسئلہ ہے ان کو، کیونکہ اس کشن کو نا اس طرح پکڑ کے بیٹھتے جیسے کوئی انسان نے بچے کو گود میں لے کے نہیں بیٹھتا. ان کو ایشو ہے میرے خیال، ان کا نا کوئی اپنے اولاد کے حوالے سے، اولاد کی پرورش کے حوالے سے وہ کچھ گود میں لیے بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کبھی کسی اور کو دیکھا نہیں ایسے کرتے ہوئے. یہ بھی ایک فضول سے رکھے تو کیوں کرتے ہیں، بہرحال چھوڑیں ان کو بھی. ایسی بونگیاں مارنے کی ان کو سمجھ نہیں آتی کیا تک ہے. کو بات کرنی ہے، یہ کوئی باتیں ہیں جو ڈسکس کی جانی چاہیے. لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جس سے ان کی زندگیاں سیدھے راستے پہ چلیں اور آسان ہو جائیں. لوگوں کو رزق حلال کمانے کے طریقے بتائیں. نصیحتیں نہ کریں کہ بس رزق حلال کماؤ، نہیں، رزق حلال کمانے کے طریقے بتائیں. کیا چیز کے ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اس کے بے شمار پیمانے ہو سکتے ہیں، بڑی چیزوں کے ہو سکتے ہیں. اس پر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. یہ انہوں نے نہیں کرنا، کیونکہ اس کام میں دل سے، اچھی نیت سے محنت لگتی ہے، جس کی وہ ان کو عادت نہیں ہے. ظاہر ہے ویسی فضول باتیں کریں گے. ایسی باتوں کرنے والوں کو مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا، ایک اور صاحب ہیں، وہ مجھے یاد آ گیا. وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ کچھ جرائم پیشہ افراد کے بارے میں، پچھلے کچھ عرصے سے نا پاکستان میں یوٹیوب پہ بہت رواج تھا. جو مختلف جرائم پیشہ لوگ ہیں، ڈاکو، چور، اچکے، قاتل، عجیب طرح کے لوگ، یعنی کہ معاشرے کے جرائم پیشہ لوگ یوں کہنا، جو وہ جناب ان کو ہیرو بنا کے، سارٹ آف ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. جیسے ہماری فلم انڈسٹری میں جناب جو لوگ لچا لفنگا بدماش ہے، اس کو جناب ایک آئیکن بنایا ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی ڈاکو ہو، چور ہو، کوئی ڈکیت ہو، قاتل ہو، جو بھی ہو. جب وہ کوئی آدمی ہے جو سپوزڈلی کہتے ہیں میں کرائم رپورٹر تھا، اور وہ اب کسی کو پوڈ کاسٹ میں بتاتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ ایک بتایا کہ فراڈیوں کے بارے میں، کہ جی بڑے مشہور فراڈی گزرے ہیں. انڈیا کسی آدمی کا بتایا کہ اس کا نام تھا، مجھے نام نہیں یاد. اس پر غالباً فلم بھی بنی ہوئی ہے، سم تھنگ لال. اور ایک پاکستان میں انہوں نے صاحب بتایا، ان کا نام، جو پاکستان میں صاحب بتایا ان کا نام بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ تھا سم تھنگ برطانیہ، عجیب سا نام تھا. اور ان کے بارے میں جو حرکتیں بتائیں انہوں نے فراڈ کیا کیے کہ ایک نے تاج محل بیچ دیا، 2 دفعہ بیچ دیا، 3 دفعہ. ایک نے گجرانوالے کی، یہ پتہ نہیں سرگودا کی کہاں کی کچہری اور اسکول اور عمارتیں اپنے نام ٹرانسفر کی ہوئی تھیں. اور اس کے بعد اصلی سے وہ تھے اسٹیمپ پیپر تھے انگریزوں کے زمانے کے، کہ یہ دیکھیں یہ میرے دادا کے نام کی زمین تھی، یہ میرے پردادا کی زمین تھی. پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہوئی، کس سے، میں نے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہے. حالانکہ میں اس بارے میں خاصی چیزیں پڑھتا رہا ہوں. میری بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ ایسا کریکٹر میں نے زندگی میں بہت سال پہلے، لیٹ 60s ارلی 70s میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا امریکن. وہ فرانس گیا اور اس نے وہاں جا کے فراڈ سے آئیفل ٹاور بیچنے کا کچھ چکر چلایا تھا، اور وہ اس کا بیانہ پکڑ کے بھاگ گیا تھا. پھر خیر وہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا، وہ دوبارہ فرانس آیا. اس نے پھر اخبار میں اشتہار دیا اور سنا ہے کہ اسے دوبارہ سے پھر آئیفل ٹاور کو بیچنے کی کوشش کی، اور غالباً پارٹیوں سے نے ٹوکن منی پکڑ لی تھی. وہ کافی بڑی تھی. اور اچھا، ان دنوں کو حالات بھی ایسے تھے جب کہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کرتا یہ تھا کہ جو گورنمنٹ بدلتی ہے نا، کوئی اور گورنمنٹ آ جاتی ہے، جیسے کوئی گورنمنٹ، کوئی سوشلسٹ گورنمنٹ آ جائے، یا تھوڑی سی کسی اور سوچ کے حامل ہوں، جو سمجھے کہ ہمیں پرانی نشانیاں ختم کر دینی چاہیے، یہ خام خال بیکار لوہا رکھا ہوا ہے. ایسے تصورات والی آتی ہیں نا جو گورنمنٹس، اس زمانے میں اس نے حرکت کی.
ویسے کیا گیا کہ جی دوبارہ بھی اس نے شاید ایسا کر دیا، اور مگر پھر پکڑا گیا، یا نہیں پکڑا گیا مجھے یہ میرے علم میں یاد نہیں ہے، کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ مگر یہ باتیں جو بتانے کی مجھے تاج محل بیچ دیا، فلانا بیچ دیا، ہو سکتا ہے ہوا ہو، میں نے کبھی ذکر نہیں سنا مجھے کبھی کسی سے، کیونکہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہوتا کہ تاج محل کا بیچ دیا کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ وہ انڈیا میں جا کے کسی نے بیچ دیا، یا پاکستان میں کسی نے فلانی عمارات بیچ دیں، پتہ کوئی مشہور بات ہوتی ہے نا، کوئی سننے میں آتا، تو یہ بڑی عجیب بات تھی۔ جیسے بعض جرائم ہوتے ہیں جن کے بارے میں بعد میں فلمیں کہانیاں بنتی ہیں، اس میں پھر کوئی بات ہوگی، یہ بات میری بڑی حیران کن تھی۔ کسی اور کو اس بارے میں پتہ ہو نا تو مجھے ضرور بتائے، کیونکہ ایک مرتبہ مجھے بھی خیال آیا تھا کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کی سیل کر کے اچھے پیسے مل سکتے ہیں، کیونکہ میرا پروگرام تھا وہاں پہ کوئی ہوٹل بنانے کا۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ تو اور میں اور آرائش خمے کاکل، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز والی بات ہے۔ کیا ہم وہاں سے اکثر گزرتا تھا تو یہ سوچا کرتا یار ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جگہ جو ہے نا، یہاں بڑا شاندار ہوٹل بن سکتا ہے، اور میں نے اس کا نام بھی ریلوے ہوٹل کر کچھ رکھا ہوا تھا تصور میں، ایسا ڈیزائن ہوگا، ایسی عمارت ہوگی، فلان ہوگا، اور میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہاں اس کو میں بیچ کے منافع کماؤں گا، بس یہ پروجیکٹ ذہن میں آتا۔ بہرحال کسی اور کے ذہن میں ایسا کوئی پروجیکٹ آتا ہو، ایسا کوئی کام کرنے کا، تو مجھے ضرور بتائیں، میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم۔